السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا رلا دینے والا واقعہ جسے سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اہل مکہ نے جو میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا ہے وہ کسی سے بھی نہیں چھپا۔ لوگوں نے پتھر مارے، گڈھے کھودے، کانٹے بچھائے، حتیٰ کہ لوگوں نے مارنے کی ناکام کوشش کی۔ اپنے گھر کا کوڑا کچرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ نہیں کس چیز کی سزا دے رہے تھے یہ لوگ میرے حضور کو، جبکہ آپ تو ہمیشہ دوسروں کے بھلے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے، کبھی کسی کا برا کرنا تو دور، کبھی کسی کا برا سوچا بھی نہیں۔ خود بے انتہا تکلیف اٹھائی لیکن اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ تاریخ کا دردناک بیان ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور جس راستے سے میرے حضور کو گزرنا تھا اور انہی لوگوں کو راستے میں کھڑا کر آقا کو پتھر مارتے اور حضور کے پاؤں پر پتھر مارتے۔ جب میرے آقا کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درد سے اپنے پیروں کو اٹھاتے تو وہ لوگ دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے، پھر حضور درد کی شدت سے بیٹھ جاتے اور پھر ان کے دو گنڈے آگے بڑھ کر آتے اور حضور کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے، پھر پتھر باری کرتے۔ پھر عذاب کے فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے، حضور آپ اشارہ تو کریں، ہم ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر پیس دیں گے اور یہ طائف کے لوگ دو پہاڑوں کے بیچ میں پس جائیں گے اور ہم ان پر پتھروں کی بارش کر جنہوں نے آپ کو درد دیا ہے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، آرزو کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیں جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درد دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اٹھ۔ صحاباؤں کی آرزو تھی کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں بد دعا کریں گے اور ان لوگوں پر عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن جب آپ کے لب کھلے تو آپ نے اللہ رب العزت سے فرمایا، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اور ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے ایمان لانے کی توقع ہے اور مجھے یقین ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان ضرور لائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور جب آپ کی 6 سال کی عمر تھی تو ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں سیدنا بی بی آمینہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں۔ پھر سیدنا آمینہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی چیز کو فنا ہو جانا ہے اور میں بھی جا رہی ہوں پر میرا ذکر نہیں مٹے گا۔ یہ آخری الفاظ تھے سیدنا بی بی آمینہ کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور بے حد روتے ہیں پر وہ آگے کچھ بھی نہیں بولتی۔ پھر وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی تدفین کی۔ ایمن کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر لپٹ جاتے ہیں اور وہ مکہ پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیتی۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر بہت روئے اور ایمن سے کہا، میرے اس بیٹے کا تم نے اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ ایمن نے اتنا خیال رکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمن میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں۔ اور پھر 2 سال کے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے دادا کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے میں شامل ہونے کے لیے امڑ آیا اور لوگوں نے ایک 8 سال کا بچہ دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا کیونکہ آج یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے انتقال سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ گئے۔ انہوں نے آپ کا خیال اپنے بیٹوں کی طرح ہی رکھا۔ اپنے بیٹوں میں اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔
اور اس سال کا نام امول حز یعنی دکھوں کا سال پڑا۔ جو امت کے حق تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سبھی عطا کیے، لیکن جو امت کے حقوق تھے پیغمبر کے لیے آج امت نے سوچا ہے کیا امت نے وہ حقوق پورے کیے؟ جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کر مکہ کی گلیوں تک اذیتیں سہی، تکلیفیں سہی، مخالفتیں، درد تک، اذیتیں، کسی ہوئی آوازیں، تانے، کیا کچھ نہیں سہا؟ ذرا ایک بار مکہ کی وہ تاریخ کو دیکھو، حضرت سمیہ کے بدن میں اترا ہوا اس خنجر کو دیکھو، حضرت یاسیر کو تڑپتے ہوئے، جان دیتے ہوئے اپنے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو، جنہوں نے آزمائشیں اور ستم کے ساتھ اور کس طرح سے اللہ کے پیغام کو پھیلاتے رہے، گھر میں فاقے کٹتے رہے، گھر میں کئی دن تک چولہے نے تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے اور کبھی بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔ تا قیامت تک صدقہ بھی حرام کر دیا اور زکوٰۃ بھی حرام کر دی گئی۔ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا سچا پیغام تم تک پہنچایا ہے، جو کہ حق تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے ان کو ادا کیا۔ اب امت یہ سوچے کہ کیا انہوں نے اپنا حق ادا کیا؟ ہمارا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ایمان بھی وہ جس میں سرتن سے جدا ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، پر اپنے ایمان کو بچانا، اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا اس کے لیے سر کو کٹانا، سر کو جھکا لینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانا بھی کوئی ماننا تو نہیں ہوا کہ خواہش اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری، شادی اپنی مرضی کے مطابق، رسمیں اپنی مرضی کے مطابق، اور ساری رسمیں غیر مذہب کی، اور صرف ایک رسم جو کہ چینج نہیں کی وہ تھی قبول کی جگہ اور کوئی رسم نہیں اپنائی۔ تدفین میں جلاتے نہیں ہیں، دفنا دیتے ہیں، بس یہی رسم مسلمانوں نے اپنائی۔ سے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں حد سے زیادہ، ان کی اوقات سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہم صرف اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننا ہی ہمارا حق ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہے۔ صرف دکھاوے سے ہی ہم مسلمان نہیں ہو جاتے، ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستوں پر بھی چلنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط بھی کرنا ہوگا۔ جان جائے، سر کٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، پر ایمان نہ جائے۔ یہ ہے ہمارے آپ کے اور ہم سب کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی، جس کو ہم صرف سن سکتے ہیں پر اس پر ہم چل نہیں سکتے، جبکہ چلنے سے ہی ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔